ख्वातीन हज़रात, अटैक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं तारिक यादव। आप सबको जो भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं अटैक के व्यूज़ को हमारी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ख्वातीन हज़रात, जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज़ हर हफ्ते एक दफ़ा, आज थोड़ा सा टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से हम थोड़ा सा लेट अपनी नशियात का आगाज़ कर रहे हैं, मगर इसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। हमारा प्रोग्राम ठीक 7 बजे एयर होता है और आज कुछ टेक्निकल ऐसी डिफ़िकल्टीज थी कि जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी डिले करनी पड़ी। ख्वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे एक तस्वीर के साथ, और यह तस्वीर अपनी जगह एक बहुत बड़ी तारीख आपके सामने लेके आएगी। ये तारीख इस तरह से है ख्वातीन हज़रात के 1941 की ये तस्वीर ये दिखाती है कि जर्मनी के छोटे बच्चे एक यहूदी खातून के पीछे पत्थरों से वार कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, उसके लिबास को तार तार करने के लिए, उसकी जिंदगी लेने के लिए तैयार है। और आप जानते हैं कि ये खून उनकी रगों में, उनके जहनों में किस तरह से सवार हुआ या किस तरह सवार किया गया। जी हाँ, ये एक लीडर की वजह से हो गई, जिसने अपनी पूरी कौम को अपने ही एक खास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के खिलाफ नफरत इस हद तक भर दी कि वो इवन बच्चे उस नफरत का शिकार होने से बाज नहीं आए या उनको भी स्पेयर नहीं किया गया। उन बच्चों तक ये नफरत पहुंची। और आप ये देख सकते हैं, तस्वीर को अगर गौर से देखें तो ये अपनी जगह 1941 की ये तस्वीर आपको याद दिलाएगी कि किस तरीके से जूस, जो कि उस कम्युनिटी का एक खास हिस्सा थे, जो कि जर्मन थे, उनको किस तरीके से लाखों के हिसाब से, मिलियंस के over 6 मिलियन जूस को गैस चैम्बर्स में डालकर उनको कत्ल कर दिया गया। जब इस शख्स की, जिसकी तस्वीर हम आपके सामने लेके आएंगे, ये है, आप यकीनन इस शक्ल को जानते होंगे, ये दुनिया में नफरत का इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। जी, हिटलर। इसने एक ऐसी कौम को जिसमें एक अजीम कौम बनने की तमाम खूबियां मौजूद थी, उसको एक ऐसे हिस्टेरिया में मुब्तला कर दिया कि वो 80 साल से ज्यादा अरसा तक दुनिया की सबसे काबिल नफरत कौमों में शुमार होती रही, इसलिए कि उनके इस अमल की वजह से। वो अमल, वो रास्ता किसने दिया? एक शख्स ने, और एक शख्स की उस नफरत ने, जिसने एक अपने ही सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के खिलाफ नफरत इस हद तक फैलाई कि वो किसी से मोहब्बत करने के काबिल ही नहीं रहा। मगर जर्मन कौम ने अपने आप को साबित किया कि उनका ये लीडर, उनका ट्रू लीडर नहीं था। उसने ये जो नफरत का बाजार गर्म किया था, उस कौम ने न सिर्फ उसको ठीक किया, उसको सही किया, उसको सजा दी, उसके साथ देने वालों को सजा दी, बल्कि दुनिया के सामने आज फिर एक अजीम कौम के तौर पर खड़ी है। मगर ये सब देती है, ये एक ऐसा लेसन है पूरी रहती दुनिया तक के लोगों के लिए कि नफरत अपने ही सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के, अपने ही कंट्रीमैन्स के खिलाफ यकीनन काबिल बर्दाश्त नहीं होती, और ये एक अच्छा अमल किसी सूरत में नहीं गिना। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे ख्वातीन हज़रात, और आपको अंदाजा होगा कि इंसानियत ने या इंसानों ने शायद इससे कुछ नहीं सीखा। इस तस्वीर को अगर जरा गौर से देखिए, ये एक मुसलमान है जिसको घेर के वहां के हिंदू और ये नौजवान उसको कत्ल करना चाहते हैं, लिंच करना चाहते हैं। और इस तरह के बेशुमार वाकयात आप आज की दौर में देख चुके हैं। 80 साल के बाद, बल्कि 81 साल के बाद ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है। आप देख सकते हैं कि और ये नफरत अगेन
کسی سوسائٹی کے اندر شاید اس انداز تک نہیں تھی، یا اگر تھی تو اس کو زندہ کرنے میں جس شخصیت نے اہم رول ادا کیا وہ نریندر مودی ہے۔ یہ اپنی جگہ اس نفرت کے اس استعارے یعنی ہٹلر کو فالو کرتے ہیں، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں، اور ہر وہ کام کرنے کو تیار ہیں جو کچھ اس نے کیا تھا۔ آپ ان کو دیکھنا چاہیں گے، ان کو سننا چاہیں گے، تو ان کے خیال میں بھی یا ان کا جو گروپ ہے اس کے خیال میں بھی ہندو نسل، ہندو دنیا کے بہت سپیریئر لوگ ہیں۔ یقیناً ہندوستان کی قوم ایک عظیم قوم ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر اس کو اس انداز سے نفرت کے انداز میں اس قومیت کے اس جذبے کو بیدار کرنا، اس کو جذبے کو جگانا اور اس جذبے کو استعمال کرنا، یہ یقیناً غلط ہے۔ ہم نے اس سے پہلے پچھلے پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ جہاں پہ ہندوستان میں پوری دنیا جہاں پہ کرونا کے ساتھ لڑ رہی ہے اپنے اپنے انداز میں، ہندوستان میں اس کو آج بھی مذہب کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ماحول سارا ایک ایسا کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جہاں ایک خاص مذہب کے لوگوں کے ساتھ یعنی کہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نفرت کو ابھارا جا رہا ہے، اور یہ نفرت اس حد تک پہنچ چکی ہے خواتین و حضرات کہ جس کا آپ شاید اندازہ بھی نہ کر سکتے۔ ہم وہ لوگ جو اس وقت تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نہیں رہتے بلکہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں، ان کو شاید یہ چیز جو میں ابھی دکھانے جا رہا ہوں خواتین و حضرات، یہ شاید ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہ ہو سکتا ہو کہ کیا یہ ممکن بھی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے آج کے دور میں، مگر یہ ہو رہا ہے، اور یہ بالکل وہی سوچ ہے، یہ وہی طریقہ کار ہے جس طرح سے ہٹلر نے قانون سازی کی تھی یہودیوں کے خلاف، اسی طرح انڈیا میں قانون سازی ہوئی مسلمانوں کے خلاف۔ جس طرح جرمنی میں یہودیوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے ان کے خلاف نفرت انگیز چیزوں کو ابھارا گیا، اسی طرح آج کے ہندوستان میں جو 1.3 بلین لوگوں کا ملک ہے، وہاں پہ اسی نفرت کو اسی انداز سے جو کہ 80 سال پہلے جس کا پریکٹس کی گئی تھی اس کو اسی انداز میں ابھارا جا رہا ہے، یعنی مسلمان ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جو تبلیغی جماعت کے خلاف بات کی جا رہی ہے کرونا وائرس کو پھیلانے کے سلسلے میں، جہاں پہ آپ کے ملک میں آپ کی سوسائٹی میں کاؤ یورین کی پارٹیز ہوتی ہیں، کاؤ کا میں کیا کیا بتاؤں، نام لینا مشکل ہو جاتا ہے، کہ گوبر کھانے تک کی پارٹیز ہوتی ہیں، اور وہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا کا جو علاج ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس سوسائٹی کے اندر اگر آپ لوگوں کو اس طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ لوگ ہیں جو اس کرونا کو پھیلانے میں مددگار ہیں، تو یہ بھی اپنی جگہ نفرت پھیلانے کا ایک موجب بنا ہے۔ ہر اس چیز کو استعمال کیا گیا ہے کہ جس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلتی ہے، اور اب خواتین و حضرات جس سٹیج پہ ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم کامنٹری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج یہ نفرت جس سٹیج پہ ہے خواتین و حضرات، وہ بہت نازک اور بہت خطرناک ہے، اور وہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے اس ویڈیو کو غور سے۔ ابھی میں نے آپ سے ٹاپ فلور سے پوچھا آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے، آپ نے میرے سے کہا آدھار کارڈ ہے میرے پاس، تو میرے بھائی صاحب آپ کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا نا آدھار کارڈ۔ آپ اس سے پلیز ذرا گلی سے باہر چلیے، میں چوتھی منزل سے نیچے اتر کے آیا ہوں نا، گلی سے باہر چلیے۔ آپ اپنا آدھار کارڈ لے کر آئیں گے تو کہنا ہم کہتے گلیوں میں سبزی بیچیں گے، اپنی آئی ڈی لے کر۔ اس وائرل ویڈیو کو دیکھ کے لگا کہ یہ پھیری والا جاوید ہے، اسے لگا کہ مسلم سبزی والے سے ہندو سبزی نہیں خریدیں گے، لہٰذا سنجے بن کے سبزی بیچنے لگا، لیکن پکڑا گیا۔ کیا یہ تکلیف دہ بات نہیں ہے کہ کسی غریب آدمی کو پھیری لگانے کے لیے اپنا نام بدلنا پڑے؟ سنجے کیسے ہوگا بھیا آپ؟ غلطی کیسے ہوگا بھیا آپ؟ کیا چاہ رہا تھا؟ میں ٹھیک ہے اپنے ہوں۔ ارے سنو میری بات،
आप संजय कैसे हो गए जावेद से? ठीक है, मेरी गलती, मैंने आगे संजय बता दिया। क्या चाहते हो आप? ठीक है, हिंदुओं को निपटाना? नहीं दादा नहीं। तो 40 लोग 100 लोग मिलकर नमाज पढ़ रहे हो। ठीक है दादा। मोदी जी मना कर रहे हैं कि भैया भीड़ भड़का मत करो, तुम फिर भी नहीं मान रहे हो। इस जमीन पे हर पांचवा इंसान मुसलमान है, लेकिन उस हर मुसलमान की नुमाइंदगी ना तो निजामुद्दीन के जमात के मौलाना साद करते हैं और ना ही ISIS के अबू बकर बगदादी करते थे। किसी एक मौलाना या कुछ मौलानाओं या कुछ मुसलमानों के किसी गुनाह के लिए पूरी कौम जिम्मेदार नहीं हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया ने इतनी नफरत फैलाई है कि हिंदुस्तान की तमाम गलियों में सब्जियां भी हिंदू मुसलमान हो गई हैं। महोबा में मुस्लिम सब्जी वालों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया कि लोग उनके मुस्लिम होने की वजह से सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। साहब के पास आए, गाँव जाते हैं सब्जी बेचने के लिए, तो गाँव वाले ले नहीं रहे, भगा अलग से रहे। ये आए साहब के पास। ऐसा क्यों हो रहा है? मुसलमान कह के भगा देते हैं, सब्जी नहीं लेना है, लेके वापस कर देते हैं। यूपी के डिप्टी CM दिनेश शर्मा कहते हैं कि सोशल मीडिया पे नफरत और फेक न्यूज फैलाने पे कार्रवाई होगी। फेक न्यूज़ जो भी करेगा उसके खिलाफ प्रदत्त धाराओं में कार्रवाई होगी। ये मुहिम जो है ये हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई की नहीं है, ये भारतवर्ष के लोगों का जंग है कोरोना के खिलाफ और सबको मिलकर इसको लड़ना है। लड़े भी हैं लोग। मुस्लिम सब्जी के बाद अब देखिए बुलंदशहर की हिंदू सब्जी, जिनके ठेलों पे भगवा झंडे बंधे हैं। ये गरीब ठेले वाले तो इतने सियासतदान नहीं हो सकते कि ठेले पे भगवा झंडे बांधें, किसी और ने ही लगाए होंगे। राम सिंह जी, ये जो झंडा लगाए क्यों लगाए, क्या कारण है इसका? ये मुस्लिम उसके लगाया है का झंडा इसलिए, ताकि हिंदू परिषद की वजह से लगाया है। क्यों ऐसा हिंदू मुस्लिम क्यों होता? ताकि ऐसा है कि इससे सामान ज़्यादा बिकता है, कागो में दिखाई देगा कि हिंदू है ये। राजकुमार, ये झंडा क्यों लगा रखा है? ये झंडा इसलिए लग रहा है ताकि हम हिंदू हैं और सही सौदा बिक सके। हम हिंदू हैं इसलिए झंडा इन्होंने। जी ख्वातीन, आपने ये देखा कि ये किस कदर, यानी ये नफरत इस हद तक सोसाइटी के अंदर सरायत कर चुकी है। और मैं यहाँ अपनी उस एक जो हमारी नक्कात हैं, हमारे फेसबुक पेज पे जब भी हम अटैक का कोई प्रोग्राम करते हैं तो वो हमेशा लिखती हैं, और वो लिखती हैं कि जी हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा, सब अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि वो इस हद तक अगर जाके रिसर्च कर सकती हैं, इन गली के इन ठेले वालों से अगर पूछ सकें, ये खला से नहीं आए हैं, ये उसी सोसाइटी के बच्चे हैं, ये उसी ज़मीन के बच्चे हैं। इनका हक उतना ही था, उतना ही है जितना इनका पहले था। और दूसरी तरफ ख्वातीन हज़रात, आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस सारी नफरत का जो असर पड़ा वो हिंदुस्तान की न सिर्फ सियासत, माशरत, बल्कि इससे आगे निकल के अगर आप देखेंगे तो वहाँ की जो इकॉनमी है आज वो रॉक बॉटम छू रही है। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट 3 करोड़ से ज़्यादा, और लोग उसकी जो पूरी सोसाइटी है उसके 3 करोड़ से ज़्यादा लोग सिर्फ मोदी साहब के दौर में गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये सारा कुछ, ये जो इतना कुछ नुकसान किया जा रहा है, आखिर इसके पीछे कोई ना कोई देयर इज अ मेथड टू अ मैडनेस। इस मैडनेस के पीछे एक मेथड है, इसकी एक वजह है। ये वजह जानना एक $1 मिलियन का क्वेश्चन है। ख्वातीन हज़रात, ये ज़रूर देखिएगा। मगर एक चीज़ आप गौर से, अगर आपने इस वीडियो को देखा है, तो ये जो टेलीविज़न वाले लोग, NDTV वाले, जो रिपोर्ट कर रहे थे जिस चीज़ को और बड़े अच्छे अंदाज से इसको पेश कर रहे थे, उन्होंने इसमें प्रोपेगेंडा की एक और चीज़ जो दिखाई, शायद आपने उसको नोट नहीं किया होगा। इन्होंने मौलाना साद जो कि वहाँ के वो हैं, जो तबलीगी जमात के हेड हैं, उनका और बगदादी साहब का नाम एक साथ लिया है। यानी मौलाना साद और अबू अल बगदादी जो कि ISIS के चेयरमैन हैं या चीफ हैं, जो भी हैं, टेररिस्ट हैं, उनको और मौलाना साद साहब को एक साथ खड़ा कर दिया। यानी इसमें वो फरमाते हैं कि जी ये हर मुसलमान मौलाना साद या अबू अल बगदादी नहीं होता। लोगों के ज़हनों में ये चीज़ डालने की कोशिश की जा रही है कि तबलीगी जमात
اور بغدادی صاحب دونوں شاید ایک ہی چیز ہیں. یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا کا ایک طریقہ. آپ یہ دیکھیے کہ یہ نفرت کہاں تک جائے گی, کہاں تک پھیلے گی. جرمنی اور ہندوستان میں میجر فرق یہ ہے خواتین و حضرات کہ وہاں پہ جو جوز تھے ان کی تعداد کچھ ملینز میں تھی, بہت تھوڑی تعداد میں تھی, جن میں سے 6 ملین سے زیادہ کو تو مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا یا ان کو قتل کر دیا گیا. جبکہ ہندوستان میں فرق یہ ہے کہ ہندوستان 900 سال تک اس سرزمین پہ حکومت کرتے رہے, اور آج کے رہتے ہوئے جو باقی بچا ہندوستان, اس کے اندر بھی کم از کم مسلمانوں کی تعداد 23 کروڑ سے زیادہ ہے. یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے. اور اس کا اثر آپ یہ دیکھیے, اس نفرت کا, یہ جو نفرت انگیز باتیں ہوتی ہیں کہ ہر چیز کی ذمہ داری مسلمانوں پہ ڈالی جاتی ہے. تبلیغی جماعت کی, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا پہلے, کہ مولانا صاحب اور ابو البغدادی کو ساتھ ملا کے پیش کیا جاتا ہے. یعنی اس حد تک نفرت پھیلائی جا رہی ہے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر. مگر اس کا ایک آپ اثر دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ اب وہ مسلمان بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی اسی انداز سے لنچنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آپ یہ ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کے لیے, اور میں اس پہ پہلے یہ کہتا ہوں کہ لنچنگ یا زیادتی مسلمان سے ہو, ہندو سے ہو, سکھ سے ہو, کرسچن سے ہو, ہم ہر ایک لنچنگ کے, ہر ایک زیادتی کے خلاف کھڑے ہوں. ہم ہر ایک زیادتی کے خلاف بات کریں. اس میں نو ڈاؤٹ, اس میں شاید میں نہیں جانتا, مگر جو رپورٹ ہوا وہ یہ تھا کہ مسلمان انوالو تھے, جنہوں نے 2 یا 3 ہندوؤں کو, جو ان کے جو سنیاسی ہوتے ہیں یا جو بابے ہوتے ہیں, جو اس انداز سے, میں ان کا نام میں نہیں جان سکتا, مگر جو ریلیجیس لوگ ہیں ان کو, ان کے چونکہ ان کے ڈریس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ریلیجیس لوگ ہیں, اور ان کو مارا, ان کو انہی گلیوں میں پتھر مار کر اور ڈنڈوں سے ان کو مارا. یہ کلپ آپ کے لیے, میں پہلے اس کو کہتا ہوں کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اس لیے میں خوش نہیں ہوں گا کہ یہ مسلمان کر رہے ہیں. یہ مسلمان کر رہے ہیں تب بھی کنڈیمیبل. آپ اس کلپ کو دیکھیے, اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں. Siyas from the Juna Akhada, 70-year-old Kalpavriksha Giri Maharaj, 35-year-old Sushil Giri Maharaj, along with their 30-year-old driver Nilesh Telgade. They were on their way from Mumbai to Silvassa but were killed in police presence. Watch how men in khaki left them to their fate when a murderous mob was baying for blood. Rods in their hand, the killer smashed the windows of the cars and battered them to death. خطرہ دیکھا آپ نے کہ یہ ہندو سادھو تھے جن کو بھری گلیوں میں, بازاروں میں ان کو مارا گیا, ان کے ساتھ ظلم ہوا, ان کی جان چلی گئی. اور یہ آج ہندوستان کی سوسائٹی کو, ہندوستان کی جو سول سوسائٹیز ہیں خاص طور پہ, ان کے سوچنے کی بات ہے. بات سوچنے سے نو ڈاؤٹ آگے نکل چکی ہے, مگر آپ کو سوچنا ہوگا, آپ کو اس پہ بات کرنی ہوگی.
کہ کیا آپ یہی کچھ ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہی کچھ ہوتا رہے؟ جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوگی وہاں وہ لنچ کریں گے ہندوؤں کو، بے قصور ہندوؤں کو، اور جہاں پہ مسلمان کم تعداد میں ہوں گے وہاں ہندو ان کو لنچ کریں گے۔ آپ نفرت کس حد تک لے کے جائیں گے؟ آپ کے قوانین، آپ کے سب کچھ یہ اشارہ کرتے ہیں، آپ کی فوج، آپ کی پولیس، آپ کی تمام ادارے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے خلاف ہیں، آپ اپنے ہی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کے خلاف ہیں۔ مسلمانوں میں ہمت نہیں ہے کہ وہ بول سکے، مسلمان اس حد تک بولنے کو تیار نہیں ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو خوش کرتے رہیں، مگر کہیں جب یہ ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آج مگر آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر یقیناً ہم جب میڈیا ہم اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، ہم اس کے اوپر کنڈیم کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، اس کے اوپر یقیناً ہمارے کوئی فیوریٹ نہیں ہے، مگر جب ہم بات کر سکتے ہیں تو ہندوستانی میڈیا تو یقیناً اس پہ آواز اٹھا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مجرم یہ پکڑے بھی جائیں گے اور ان کو سزائیں بھی ان کے جرم سے زیادہ ملیں گی، یہ مجھے اس بات کا یقین ہے، کیونکہ یہ ہندو سادھو تھے۔ جہاں مجھے ان کے مرنے کا دکھ ہے وہاں مجھے اس بات کا بھی یقیناً خدشہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کچھ زیادہ ہی کارروائی ہوگی، یہ آپ خود دیکھ لیں گے، یہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا سب کچھ۔ مہاراشٹر کا یہ واقعہ یقیناً اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ایک پہلو خان بھی تھا۔ آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو میں آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کی یاد دلاتا ہوں، اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے اور پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ آپ اس کلپ کو ضرور دیکھیے گا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا خواتین حضرات، یہ واقعہ تھا پہلو خان کا، جو اپنے بچوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا اور اس پہ الزام تھا کہ شاید اس نے گائے کا کاروبار کرتا ہے، اس پہ گائے کا جرم تھا، اس کے بچوں کو بھی مارا گیا اور یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مارا گیا۔ مگر اس کے کیس بڑا یونیک ہے خواتین حضرات، یہ غور سے دیکھیے گا۔ پہلو خان، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو سرچ کیجئے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ پہلو خان وہ بدقسمت انسان تھا خواتین حضرات کہ جس کے تمام قاتل آپ بھی کیمرے پہ دیکھ سکتے تھے، آپ بھی ان کو پہچان سکتے تھے، مگر پولیس کو وہ نہیں ملے، اور جب ملے تو وہ پہچانے نہیں گئے۔ جن لوگوں نے ان کو پہچانا تھا انہوں نے انکار کر دیا، فیملی کو بھی انکار کرنا پڑا کیونکہ اس نے بھی ہندوستان میں رہنا ہے۔
ایک پہلو خان مر گیا تو باقیوں کو تو ساتھ اس کے نہیں مر جانا. مسلمانوں کے ساتھ جب انصاف کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے. ہم جہاں پہلو خان کے لیے انصاف کی آواز اٹھاتے ہیں وہیں پہ ہم ان سادھو لوگوں کو جو مارا گیا ان کے انصاف کی آواز بھی اٹھاتے ہیں. مگر جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے یقین ہے کہ ان سادھوؤں کو انصاف ملے گا، بلکہ انصاف کچھ زیادہ ہی ملے گا. یہ میرا پورا یقین ہے. جہاں پہ میڈیا ماحول بناتا ہو، جہاں پہ افضل گرو کو اس لیے پھانسی دے دی جاتی ہو اور یہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے، مگر ہندوستان کے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو پھانسی لگانا ضروری ہے. خواتین و حضرات، وہاں پہ ان ساتھیوں کو انصاف یقیناً ملے گا اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. مگر یہ میں کہہ رہا ہوں، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے پروگرام لے کے آئیں گے کہ ان کو انصاف کچھ زیادہ ہی ملے گا. وہاں پہ کھڑے ہوئے ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو وہاں پہ سزا ملے گی جو ان کو دیکھ بھی رہے تھے. مگر پہلو خان کے کیس کو ضرور اسٹڈی کیجیے گا. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس کو ضرور اسٹڈی کیجیے. جو لوگ کیمرے پہ سامنے نظر آ رہے تھے پولیس کو وہ نہیں ملے. جو پولیس نے پکڑے ان کو گواہوں نے نہیں پہچانا اور وہ باعزت بری ہو گئے. آپ کو وہ ٹرین جس میں پاکستانی 49 لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا، جلا دیا گیا تھا، سوامی ان کا کچھ نام تھا، آئی فورگاٹ، وہ بھی بری ہو گئے تھے. جنہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا تھا، جنہوں نے خود اس بات کا کنفیس کیا تھا کہ انہوں نے یہ شہادتیں کی ہیں، انہوں نے ٹرین کو جلایا ہے، انہوں نے لوگوں کو آگ لگائی ہے. 69 لوگ مرے تھے جس میں 49 پاکستانی تھے. وہ سارے بری کر دیے گئے. جب انہوں نے کنفیشن بھی کیا اس کے باوجود ان کو بری کر دیا گیا کہ ان کے خلاف ثبوت نہیں ملے. خواتین و حضرات، یہ ضروری ہے سمجھنا. ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ مسلمان یا ہندوستان میں ہندوؤں کی بات، یہ بات ہے انصاف کی. جب ایک کمیونٹی کو انصاف دیا جاتا ہے اور ان کے حق سے زیادہ دیا جاتا ہے اور دوسروں کو بالکل نہیں دیا جاتا تو حالات یوں ہی ہوتے ہیں. آج کے پروگرام سے خواتین و حضرات اتنا ہی. آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہوں ہمارے پروگرام کے حوالے سے، ہماری آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں ضرور لکھیے. ہمارے فیس بک پیج پہ ہمارے جو فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، مجھے آپ اس پہ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ اس پہ ہمیں میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں. اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے نیبرز کا، اپنے ملک کا، سب کا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات اگلے سیٹرڈے کو. تب تک کے لیے خدا حافظ.